بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اللہ الحق ہے جی، اور ایسا ہی ہوا کہ سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کو غلط سزائیں دی گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، تسلیم کوئی کرنے والا کوئی اور نہیں، ایف آئی کا پروسیکیوٹر جنرل خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سرکاری وکیل ہی کپتان کو سرخ رو کیے جا رہے ہیں جی۔ یہ بہت بڑی ایک گواہی ہے۔ حماد اظہر صاحب کے بعد میاں اسلم اقبال صاحب سرپرائز دینے کے لیے آئے جی۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اور بشرا بی بی صاحبہ اب پاکستان تحریک انصاف کی کمان سنبھال لے گی، کیونکہ کوئی نیا کیس بنے نہیں تو ان کی آزادی بھی اب یقینی ہو چکی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، اجلت میں دی گئی جو سزائیں ہیں نا، وہ گلے پڑ رہی ہیں، بلکہ گلے پڑ گئی ہیں، اور خوب شرمندگی ہے بہت زیادہ۔ سائفر کیس میں اسپیشلی اگر میں صرف بات کروں تو وہ سزائے گلے اس لیے پڑی ہے کہ اس سے پہلے تو وکلا پیش نہیں ہو رہے تھے سائفر کیس میں، پروسیکیوشن کے وکلا ہی پیش نہیں ہو رہے تھے۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ جی حامد علی شاہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں پروسیکیوشن کے، یعنی اسٹیٹ کے وکیل ہیں، ایف آئی اے کے وکیل ہیں، حکومت کے وکیل ہیں، جو مرضی کہہ لیں آپ، انہوں نے کہا جی والدہ کی بیماری ہے وہ نہیں آئے۔ آج انہوں نے کوئی اور ایشو بنایا، وہ آج بھی نہیں آئے۔ تو عدالت نے کل حکم دیا تھا کہ جو ان کا جو معاون وکیل ہے وہ دلال ہے، تو آج معاون وکیل صاحب ہے وہ بھی صفدر نقوی صاحب ہے، وہ آج پیش ہوئے جی۔ اور انہوں نے آتے ساتھ یہ انہوں نے کہا، عدالت کو کہا، انہوں نے کہا جو دونوں اسٹیٹ کونسلز ہیں نا، ان کے بیان حلفی عدالتی ریکارڈ پر نہیں لائے جا سکتے۔ تو یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، ہم دونوں کو ختم ہی کر دیتے ہیں، یعنی ان دونوں کے بیان حلفی کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے بغیر ہی آگے بڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال کس کیس کے دوران سرکاری وکیل نے آج یہ تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ٹرائل ہے نا، وہ شفاف انداز میں نہیں ہوا۔ یہ عدالت کے سامنے تسلیم کر رہا ہے سرکاری وکیل کہ ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب والا معاملہ ہے نا، وہ بڑا ہی گہرا ہے، وہ بڑا پریشر میں ہے، وہ جان بوجھ کے کروایا گیا ہے۔ آج تسلیم کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے پھر عدالت سے درخواست کیا سرکاری وکیل نے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کیس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اب تک یہ دیکھیں، آپ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ کیس کا بڑا فیئر ٹرائل ہوا تھا، یہ دلائل دے رہے تھے کہ ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے ٹرائل بالکل شفاف انداز میں کیے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے جو ٹرائل ہے وہ شفاف انداز میں نہیں کیا۔ مان رہے ہیں آج کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کسی کے پریشر کے ساتھ دی گئی ہے۔ مان رہے ہیں آج عمران خان صاحب کو سزائیں کسی کے کہنے پہ دی گئی ہے۔ مان رہے ہیں آج کہ 6 ججز کا جو خط تھا وہ بالکل میرٹ کے اوپر تھا۔ مان رہے ہیں آج کہ کس طرح ایگزیکٹو نے عمل درآمد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کونسلر آج تسلیم کر رہا ہے عدالت کے سامنے کہ قانونی اور شفاف انداز میں عمران خان صاحب کا ٹرائل سائفر کیس میں نہیں ہوا۔ یہ تو عمران خان صاحب کی جیت ہو گئی سر، آگے سنیں۔ بہرحال عدالت نے اس سٹیج پر عدالت ریمانڈ بیک نہیں کر سکتی، یعنی کیس کا ٹرائل دوبارہ سے ریفریش ہو کے شروع کرے، وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے کیا بڑا حساس فیصلہ تھا، لیکن بڑا درست فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے تو ضمانت کے لیے لگایا ہی نہیں ہے کیس، انہوں نے مین درخواست کے ساتھ، مرکزی اپیل کے ساتھ اس کیس کو لگایا کہ بھائی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس لیے عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا جائے۔ ضمانت کے لیے انہوں نے بات کی نہیں، ضمانت کی تو درخواست ہے ہی نہیں۔ تو اس سٹیج پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کہا اس سٹیج پر ہم ٹرائل شفاف نہیں ہے، اور آپ کی یہ بات مان لیں اور پھر اس کو ریمانڈ بیک کر دیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اب ہمیں میرٹ دیکھنے ہیں کہ یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ بہرحال معاون جج صاحب نے بھی یہی کہا۔ بہرحال آخری موقع دیا گیا، انہوں نے کہا تھا 1 گھنٹے کا دلائل مجھے چاہیے، پروسیکیوٹر نے کہا، سرکاری وکیل نے کہا، انہوں نے کہا 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ، انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، بروز پیر تک دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا نہیں پیر نہیں، ہم منگل لے لیں، تو بروز منگل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کے حوالے سے بار بار یہ سوال ریکارڈ کیا گیا جی کہ غیر معمولی جلدی کا مقصد کیا تھا ان کا، اور ٹرائل کیوں نہیں مکمل ہوگا، یہ تمام چیزیں بہرحال انہوں نے بار بار ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کے حوالے سے ریز کیا۔ تو یہ کیس بھی اپنے انجام کو بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آخری موقع منگل تک ہے۔ ادھر آج عمر ایوب صاحب کے بھی، میں دیگر کیسز پہ آتا ہوں، آج عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، یعنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس انہوں نے بتایا کہ جی ہاں عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال صاحب کو کہ آپ منظر پر عام پر آئیں اور پنجاب کی باغ ڈور سنبھالیں۔
یعنی تگڑے طریقے سے پنجاب کو ذرا کور کریں آپ لوگ، کیونکہ پنجاب میں وہ آوازیں نہیں چل رہی نا اس ٹائم جو ہونی چاہیے تھی. جو بھی چل رہا ہے وہ مرکزی سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی چل رہا ہے. انہوں نے کہا پنجاب کی باغ ڈور آپ سنبھالیں، پنجاب اسمبلی کے معاملات کو دیکھیں. تو اگر کسی کو کچھ ہوا، عمران خان صاحب نے کہا ہے یا اٹھایا گیا یا پریس کانفرنس ہوئی یا کچھ ہوئی، کسی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی کل عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں سڑکوں پر آنے کا، اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو بھی گئی ہے. مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی رازداری ضمانت لے کے عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے. یہ ایک پوزیشن اور بھی سمجھ آ رہی ہے. ادھر عمران خان صاحب کے خلاف نا ایک آرٹیکل 6 یعنی غداری کا کیس بھی تھا. میرا خیال ہے وہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اوپر تھا نا. وہ جو آرٹیکل 6 کا کیس ہے اس کی درخواست تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وہ محفوظ فیصلہ کیا ہوا تھا. ہاشم کاکڑ صاحب اور جسٹس شوکت رخشانی صاحب، ان دونوں نے محفوظ فیصلہ سنا کے درخواست ہی خارج کر دی ہے کہ عمران خان صاحب آرٹیکل 6 یعنی غداری کا مقدمہ چل ہی نہیں سکتا. یہ ایک اور خبر. اتنے کیسز ہیں، آپ یقین جانیں ان سب کو ہمارا بھی یاد رکھنا مشکل ہے. عمران خان صاحب کے وکلا کی جو ٹیمیں ان کے اوپر آفرین ہیں وہ تمام کیسز، مگر ایک کے بعد ایک اترتے ہوئے اور ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ چیز ہے. ادھر ایک اور کیس جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اہم ترین کیس، اگر کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی گئی، بشریٰ بی بی صاحب کی گرفتاری نامقصود ہوئی، تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی بالکل پکی ہے جی. عدت میں نکاح والا کیس، اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. جس طرح وکیل باگرا تھا ان کے سابق غیرت مند شوہر خابر منیکا صاحب کے، جی ہاں، اس کے بعد عدالت کا یہی بنتا تھا. آج جج ارجمن صاحب نے کہا تھا کہ آج میں نے فیصلہ محفوظ کر لینا، اور پھر انہوں نے معاون وکیل نے دلائل دیا، اور دلائل دینے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 29 مئی، جی ہاں، تقریباً 5 دن بعد 29 مئی کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. یہاں یہ چیز ہوگی. 30 مئی کو عمران خان صاحب کی پیشی ہے سپریم کورٹ میں. 29 مئی کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. 31 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کا ہے، اس کی وہ سماعت ہے. وہ عمران خان صاحب نے خود درخواست کر کے کہا کہ پلیز، کیونکہ میرا 30 تاریخ کو میچ ہے سپریم کورٹ میں، اب 30 مئی کی تاریخ نہیں 31 مئی کی تاریخ دے دیں. تو یہاں یہ امپورٹنٹ ڈیٹس چل رہے ہیں جی. ادھر جی پاکستان تحریک انصاف نے گلہ کیا، اور جس پلیٹ فارم پہ گلہ کیا ہے وہ گلہ بہت اہم ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کو پتہ کچھ بھی ہو، وزیر اعلیٰ کے پی کے تو ہیں. تو گلہ یہ آیا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم جو ہے نا، آپ کو پتہ وہ پلیٹ فارم کون رن کر رہا ہے؟ سمپل سی بات ہے، آرمی چیف رن کر رہے ہیں. اس ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے نا، اور اس میں وزیر اعظم بھی ہیں، ڈیفینیٹ سربراہی انہی کی ہوتی ہے، سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں دعوت ہی نہیں دی گئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو. اور بیرسٹر صاحب جو مشیر اطلاعات ہیں کے پی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے علاوہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا. قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قبول نہیں ہوگا. ایس آئی ایف سی کی مخالفت کے پی کے کی طرف سے، اور نہ بلانا ان کو، یہ واقعی گلے کی بات ہے. اگر واقعی نہیں بلایا گیا تو یہ بڑا اہم سوال ہے. اور ایس آئی ایف سی میں نے آپ کو پھر بتایا کون چلا رہا ہے، کیونکہ اب ایس آئی ایف سی کے تحت ہی سیاستدان کہتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے، یا یہ ملک چل رہا ہے. یہ اپڈیٹس تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.